کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ یہ خطاب کے سیگے ہیں، اور اس سے پہلے جو سیگے استعمال ہوئے ہیں وہ غائب کے ہیں، تو لہذا یہاں بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ غائب کا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا کل جواب دیا گیا تھا کہ جب اس ذات کی صفات کو بیان کر دیا گیا ہے نا، جو اس کے ساتھ کیا ہے، خاص ہیں، گویا کہ اب وہ چیز کیا آ گئی ہے، مشاہدے میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا ہے، غائب سے عدول کر کے خطاب کے سیگے کیا کیے گئے، استعمال کیے گئے، اور جواب دیا گیا تھا یہاں پہ عارف کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، جو عارف باللہ ہوتا ہے، کہ شروع میں جو ہے وہ اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے نا، اس کے نام، اس کی صفات میں کیا کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد اسے کیا ہو جاتی ہے حاصل، معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے غائب کے بعد یہ خطاب کا صیغہ کیا کیا گیا، استعمال کیا گیا۔ اب اور آگے جواب دے رہے ہیں، وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ التَّفَنُّنُ فِي الْكَلَامِ، ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ کلام میں تفنن پیدا کیا جاتا ہے، کلام کو الگ الگ انداز سے کیا کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تاکہ سامنے والا جو ہے چست ہو جائے، اس کے اندر بیداری آ جائے، اس کے اندر پھرتی آ جائے۔ اگر آپ ایک ہی طرح کا کلام کریں گے تو لہذا وہ ہو سکتا ہے کیا ہو جائے، متنفر ہو جائے، ہے نا، کلام سننے سے اس کا دل کیا ہے، ہٹ جائے۔ تو جو بڑے بڑے رائٹر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے مضمون نگار ہوتے ہیں، وہ کلام کو الگ الگ طریقے سے کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک تفنن کا طریقہ ہے کہ غائب سے کلام کرنا، پھر غائب سے کلام کرنے کے بعد خطاب سے کرنا، خطاب سے کرنے کے بعد متکلم سے کرنا، یا متکلم سے کرنے کے بعد خطاب سے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کیا ہے، تفنن ہے، تو جو ہے سامنے والے میں جو بیداری اور تنشیط، نشاط پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے وہی کہہ رہے ہیں، وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ التَّفَنُّنُ فِي الْكَلَامِ، اور عرب کی عادت میں سے ہے التفنن فی الکلام، کلام میں تفنن پیدا کرنا، کلام میں جدت پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ جی۔ وَالْعُدُولُ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَىٰ آخَرَ، اور ایک اسلوب سے عدول کرنا دوسرے کی طرف، اور ایک اسلوب سے کیا کرنا، عدول کرنا دوسرے کی طرف، ٹھیک ہے۔ جی۔ تَتْبِیَةً لَہُ، ہے نا، اس کلام کی جدت کے طور پر، وَتَنشِيطًا لِلسَّامِعِ، اور سننے والے میں کیا کرنے کے لیے، بیداری پیدا کرنے کے لیے، نشاط پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جی۔ فَيُعْدَلُ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ، تو عدول کیا جاتا ہے خطاب سے غیبت کی طرف، وَمِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ، اور غیبت سے تکلم کی طرف، وَبِالْعَكْسِ، اور اس کے برعکس، یعنی کہ کتنے طریقے سے جو ہے آپ کلام کو پیش کر سکتے ہیں، کتنے طریقے کا عدول کر سکتے ہیں۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ 6 طریقے ہوتے ہیں کلام میں عدول کرنے کے،
کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ 6 طریقے وہ کہ آپ غیبت سے عدول کریں کس کی طرف؟ خطاب کی طرف، ایک ہوا. یا آپ غیبت سے عدول کریں کس کی طرف؟ تکلم کی طرف، کتنا ہوا؟ 2 ہوا. 2 ہوا. تیسرا آپ خطاب سے عدول کریں کس کی طرف؟ غیبت کی طرف. یا آپ خطاب سے عدول کریں کس کی طرف؟ تکلم کی طرف. تکلم کی. کتنا ہوا؟ 4. 4 ہوا. پانچواں کیا ہے بھائی؟ اب تکلم سے عدول کریں کس کی طرف؟ غیبت کی طرف. یا آپ تکلم سے عدول کریں کس کی طرف؟ خطاب کی طرف. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 6 ہو گئے جی. تو یہ 6 طریقے ہیں جس میں مطلب کہ عدول کیا جاتا ہے ایک سے دوسرے کی طرف. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں گے آپ لوگ. قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قول، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ جب پانی پورا بڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پر چلنے لگی، تو جو مومن تھے وہ اس میں کیا ہو گئے؟ سوار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں تھے. کس میں تھے؟ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں تھے. وجرین بہم، اور وہ تو انہیں لے کر چلی. وجرین بہم، اور وہ انہیں لے کر چلی. تو یہاں پر دیکھیے حتی اذا کنتم، یہ خطاب کا صیغہ ہے، تو آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ وجرین بکم ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ وجرین بکم، کہ بھائی تم کشتی میں تھے اور کشتی تمہیں لے کر کیا ہے؟ چلی. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا؟ وجرین بہم کہا گیا. تو یہ خطاب سے عدول ہے کس کی طرف؟ غیبت کی طرف. خطاب سے عدول ہے کس کی طرف؟ غیبت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی حضرت. وقوله، اور اللہ تبارک و تعالی کا قول، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ. وہی اللہ ہے جس نے ہوا کو بھیجا. الذی ارسل الریاح، جس نے ہوا کو بھیجا. فتثیر سحابا، تو وہ ہوا کیا کرتی ہے؟ بادلوں کو پھیلاتی ہے. بادلوں کو کیا کرتی ہے؟ پھیلاتی ہے. فسقناہ، پھر ہم نے اسے کیا کیا؟ ہانکا. ہم نے اسے کیا کیا؟ ہانکا. تو اب یہاں پر دیکھیے واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ، تو ہم نے اسے کیا کیا؟ ہانکا. تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ واللہ الذی، ہے نا؟ وہی اللہ ہے جس نے ہوا کو کیا کیا؟ بھیجا. تو اب اس کے مطابق کیا آئے گا؟ فسقناہ نہیں آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ فسقاہ. کیا آنا چاہیے؟ فسقاہ. تو اس نے اسے کیا کیا؟ ہاں کہا. کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے کیا کیا؟ پھر ہاں کہا. یعنی غائب کا ہی صیغہ آنا چاہیے. لیکن کون سا صیغہ آ رہا ہے یہاں پر؟ متکلم کا آ رہا ہے. کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ متکلم کا. تو یہ کیسا عدول ہے؟ غیبت سے تکلم کی طرف. تکلم کی طرف. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اب آگے جو ہے امراؤ القیس کا جو ہے شعر وہ بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب.
کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہر چیز میں دلیل دی جاتی ہے، اسی طریقے سے عربوں میں سب سے معتبر کس کو مانتے ہیں یہ لوگ زبان میں؟ شعراء کو مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ شعراء کو مانتے ہیں۔ اگر شاعر سے کسی بھی چیز کی دلیل مل گئی تو گویا کہ وہ یہ ہے کہ ہاں بھائی ایسا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو عدول کا مسئلہ ہے یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب آپ بڑے بڑے شعراء کے اشعار اٹھا کر دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو کیا ملے گا؟ عدول ملے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیا عدول ہے اس کے اندر، وقول امرئ القیس، اور امرؤ القیس کا قول یعنی شعر، تطاولا لیلک بالاسمدی، ہے نا، تیری رات اسمد میں کیا ہو گئی؟ لمبی ہو گئی۔ تطاولا لیلک بالاسمدی، اسمد میں تیری رات کیا ہو گئی؟ لمبی ہو گئی۔ لمبی ہو گئی، ہے نا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے تطاولا لیلکا، یہاں پہ ہونا چاہیے تطاولا لیلی، یعنی بھائی امرؤ القیس خود ہی کہہ رہا ہے نا، اس کے کسی کا انتقال ہو گیا تھا، ہے نا، بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کے غم کی وجہ سے اس کی رات کیا ہو گئی تھی؟ لمبی ہو گئی تھی۔ تو جب امرؤ القیس شعر کہہ رہا ہے تو کیا آنا چاہیے تھا بھائی؟ تکلم کا آنا چاہیے تھا نا صیغہ، تطاولا لیلی بالاسمدی، یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری رات اسمد میں کیا ہو گئی؟ لمبی ہو گئی۔ لیکن یہ کہہ رہا کیا ہے؟ تیری رات اسمد میں کیا ہو گئی؟ لمبی ہو گئی۔ لمبی ہو گئی۔ گویا کہ اس نے تکلم سے عدول کیا کس کی طرف؟ خطاب کی طرف۔ تکلم سے عدول کیا کس کی طرف؟ خطاب کی طرف۔ وَنَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ تَرْقُدْ، نام الخلی یعنی خالی لوگ، بے پرواہ لوگ کیا ہو گئے؟ سو گئے، ولم ترقد، اور تو نہیں سویا، ولم ترقد، اور تو نہیں سویا۔ نام الخلی، نیچے دیا ہوا ہے دیکھیں بین السطور میں، الخالی عن العشق، یعنی جو عشق سے کیا ہے؟ خالی ہیں، کہ دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، بھائی کی، بہن کی، خاندان کی، رشتہ دار کی، ہے نا، کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی محبت دل میں نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ سو گئے۔ جس کو پرواہ ہوتی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کی، اپنے اعزاء اقربا کی، تو اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لہٰذا ہمیں بھی نیند نہیں آتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہو، وَنَامَ الْخَلِيُّ، اور عشق سے خالی لوگ کیا ہو گئے؟ سو گئے، وَلَمْ تَرْقُدْ، اور تو نہیں سویا، ہے نا۔ وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ، ہے نا، اس نے رات گزاری تو اس کے لیے رات کیا ہو گئی؟ گزر گئی، اس کے لیے رات کیا ہو گئی؟ گزر گئی۔ گزر گئی۔ اب دیکھیے اس نے رات گزاری، ابھی تک اس نے اپنے آپ کو کس سے خطاب کیا تھا؟ خطاب کے سیغے سے، کون سے سیغے سے؟ خطاب کے سیغے سے، تطاولا لیلکی ولم ترقدی، یہ سب ہے کہ نہیں؟ ولم ترقد۔ لیکن یہاں پہ اب کیا ہے؟ باتا، یہ کون سا سیغہ ہے؟ غائب کا۔ اب گویا کہ یہ عدول کر رہا ہے کس سے؟ خطاب سے، غیبت غائب کی طرف۔ کی۔ وباتا، اور اس نے رات گزاری، وباتت لہ لیلۃ، اور اس کی رات کیا ہو گئی؟ گزر گئی۔ کلیلۃ ذی العائر الارمدی، ہے نا، ارمد کہتے ہیں آشوب چشم والے کو، اس کو کہتے ہیں آشوب چشم والے کو، آشوب چشم
آنکھ آئی ہو. لوگ بولتے ہیں نا آنکھ کا آنا, کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آنا. ظاہر سی بات ہے, آنکھ آئی ہو تو صحیح سے سو نہیں پاتا ہے, پریشانی کی حالت میں کیا کرتا ہے, وہ رات گزارتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں لیلۃ ذل عائر الارمدی, آشوب چشم سے پریشان ہونے والے کی رات کی طرح, آشوب چشم سے پریشان ہونے والے کی رات کی طرح. جی. وَذَلِكَ مِن نَبَإٍ جَاءَنِي, اور وہ ایسی خبر کی وجہ سے ہے جو میرے پاس آئی, جو میرے پاس آئی. وَخُبِّرْتُهُ, اور مجھے اس کی خبر دی گئی, عن ابی الاسود, کس کے؟ ابو الاسود کے بارے میں. اب یہاں پر دیکھیے کہہ رہے وَذَلِكَ مِن نَبَإٍ جَاءَنِي, اور وہ ایسی خبر کی وجہ سے جو میرے پاس آئی. اب خطاب کس سے کر رہا ہے اپنے آپ کو؟ وہ تکلم سے کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ تکلم سے. تو یہ عدول کیسا ہوا؟ یہ عدول کیسا ہوا؟ غائب سے تکلم کی طرف. تکلم کی طرف. تو کہتے ہیں بھئی قرآن میں یہ جو اسلوب بیان کیا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل عربوں کے لیے نایاب اور نادر اسلوب ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہارے اندر بھی جو بہت بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس طریقے کے عدول کیا ہے وہ لوگ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کہ جی جی. ٹھیک ہے, اس کو سمجھ لیجیے گا, اچھے طریقے سے ریوائز کر لیجیے گا, انشاءاللہ پھر آگے